کی بات ہے، ایک تاجر تھا جو اپنا سامان دوسرے شہروں میں، دوسرے گاؤں دیہاتوں میں جا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ٹرانسپورٹ نہیں ہوا کرتی تھی، گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ اپنا مال گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر اور دیگر جو جانور ہیں ان پر لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ وہ تاجر بھی ایک دفعہ اپنے شہر سے دور ایک علاقے میں چلا گیا، اپنا مال فروخت کیا، تو جو اسے منافع حاصل ہوا وہ لے کر جب اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو بہت سے شہروں اور گاؤں سے گزرتا ہوا واپس آیا۔ اب اس نے ایک گاؤں میں بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ایک کھیت ہے کہ جس کے اندر ایک ہل چلایا جا رہا ہے، اور پہلے وقتوں میں ہل بھی بیل وغیرہ سے چلایا جاتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ منظر عجیب ہے کہ ہل چل رہا ہے لیکن ہل چلانے والا بیل نہیں ہے، ہل کے آگے ایک آدمی ہے جو بڑی مشکل سے اس ہل کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور کمزور ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ کیسے لوگ ہیں، ایک انسان پر ظلم کر رہے ہیں کہ بیل کا کام آدمی سے لیا جا رہا ہے۔ تاجر نے اس کھیت کے اطراف میں جب نگاہ دوڑائی، اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص بڑے اچھے لباس میں کھڑا ہے، اس کے پاس ایک موٹا تازہ بیل بندھا ہوا ہے، اور وہ شخص دیکھنے میں بظاہر اس کھیت کا مالک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تاجر اس کے پاس گیا، اسے سلام کی، اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا یار کیسے اب ظالم انسان ہے کہ آپ کے پاس ایک بیل موجود ہے اور بیل کا کام آپ ایک آدمی سے لے رہے ہیں، اس آدمی پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ شخص بولا جناب پہلے تو میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون ہیں اور مسئلے سے آپ واقف نہیں، یہ جو آدمی اس وقت کام کر رہا ہے اس پہ ظلم نہیں، یہ تو انصاف ہے۔ وہ تاجر حیران ہوا، انصاف؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس نے کہا بھائی اس شخص نے مجھ سے کچھ وقت پہلے کچھ قرضہ لیا تھا، پیسے ادھار لیے تھے، اور وعدے کے مطابق جب ٹائم پورا ہوا تو میں نے اسے کہا بھائی مجھے کیسے واپس کر۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے دو اس کو آپشن دیے، یا تو میرے پیسے واپس کر یا ان پیسوں کے بدلے میری زمین میں ہل چلا۔ چونکہ آدمی غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے ان پیسوں کے بدلے میں میرے زمین میں ہل چلانے کو ترجیح دی، تو لہٰذا یہ اپنا قرض معاف کروا رہا ہے اور میں اس پہ ظلم نہیں کر رہا۔ تاجر نے کہا یار پھر بھی تم ظالم ہو کہ ایک آدمی سے اس کی طاقت کے مطابق کام لو، تم ایک بیل کا کام ایک آدمی سے لے رہے ہو جو میرے مطابق انصاف نہیں، ظلم ہے۔ اس آدمی نے کہا پھر؟ تاجر نے کہا مجھے بتائیے اس شخص پر کتنا قرضہ ہے آپ کا؟ اس وقتوں کی بات ہے، پرانے وقت کی بات۔ اس نے کہا بالفرض 100 روپیہ۔ تو تاجر نے کہا یہ 100 روپیہ مجھ سے لے لیجئے اور اس آدمی کو چھوڑ دیں۔ اس مالک زمین نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے پیسے چاہیے، تم دو یا کوئی اور۔ اس نے پیسے لیے اور اس ہل چلانے والے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی چھوڑ دے اور اپنے گھر جا، تیرا قرضہ ادا ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی پیسے دیے نہیں، نہ ان پیسوں کے بدلے زمین میں ہل چلایا، تو میرا قرضہ کیسے ادا ہو گیا؟ اس تاجر نے کہا وہ شخص جو دیکھ رہا ہے کھڑا ہے وہاں پر، کہاں؟ کہا اس نے تیرا قرضہ ادا کر دیا۔ تاجر نے اس مالک کی زمین سے کہا مجھے پیسے دیجیے، اس نے وہ پیسے اسے دے دیے۔ اب یہ شخص اس تاجر کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا بہت بہت شکریہ کہ کم از کم آپ کو مجھ پر رحم آیا، آپ نے طرز کھایا، لیکن میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ وہ آدمی خوددار تھا، ہماری طرح نہیں تھا کہ جو موقع ملا تو اپنے کام کو ہٹائیں، جان چھڑائیں، گھر جائیں۔ اس نے کہا یہ پیسے آپ لے لیجئے۔ تاجر نے کہا یار نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، اور دوبارہ پتہ نہیں شاید میری تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ پیسے میں نے تمہیں ادھار نہیں دیے، یہ تم رکھ لو، تحفتاً سمجھ لو، اپنے گھر جاؤ، بیوی بچوں کے پاس جاؤ، اپنی زندگی گزارو۔ اس شخص نے پھر بھی تاجر سے کہا نہیں یار میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ اب اس نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے دل پہ نقش کر لیں۔ اس نے کہا یہ پیسے آپ رکھ لیں، رہے وہ دن بھی نہیں تو رہنے یہ دن بھی نہیں۔ تاجر کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی اور اسے بات سمجھ آ گئی، اس نے پیسے لیے اور چلا گیا۔ اس ہل چلانے والے کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اگر میرے اچھے وقت نہیں رہے تو آج برے وقت آ گئے ہیں میرے اوپر، تو اگر وہ اچھا وقت چلا گیا، وہ نہیں رہا تو میرا برا وقت بھی نہیں رہا گا، رہے وہ دن بھی نہیں تو رہنے یہ دن بھی نہیں۔ تاجر چلا گیا، تو 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد دوبارہ اتفاقاً
تاجر کا گزر اسی علاقے سے ہوا۔ اب جب یہ اس علاقے میں داخل ہوا، پھر وہی کھیت تھا، وہی مالک زمین تھا، بیل بھی تھا اور ہل بھی چل رہا تھا، لیکن آج ہل چلانے والا انسان نہیں تھا، آج بیل ہی ہل چلا رہا تھا۔ اب تاجر کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس شخص کے بارے میں پوچھوں وہ آج کہاں ہے۔ تاجر دوبارہ اس مالک زمین کے پاس گیا، اسے سلام کی، اس نے جواب دیا۔ تاجر نے کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس نے کہا ہاں بھائی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو تاجر نے کہا یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں یہاں پہ آیا تھا، ایک آدمی یہاں بیل کی جگہ ہل چلا رہا تھا اور میں نے اس کا قرضہ ساتھ ہی اسے یاد آ گیا۔ ہاں ہاں مجھے یاد آیا، آئیے بیٹھیے، کچھ چائے پانی۔ تاجر نے کہا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مجھے اتنا بتائیں کہ آج وہ شخص کہاں ہے جو اس وقت یہاں پر ہل چلا رہا تھا۔ اب تاجر کو جو جواب ملا وہ سننے والا ہے۔ تاجر کو جواب ملا، اس مالک زمین نے کہا آپ گاؤں میں چلے جائیں اور اس گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا سب سے عالی شان بنگلہ آپ کو نظر آئے گا وہ اسی شخص کا ہے۔ تاجر تو حیران ہو گیا، یار یہ کیسا آدمی ہے، ایک وقت تھا کہ 100 روپیہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آج پورے گاؤں کا سب سے امیر آدمی ہے، اب تو اس سے ملنا بنتا ہے۔ تاجر گاؤں میں داخل ہوا، یہاں وہاں دیکھ رہا ہے، اسے ایک کوٹھی، ایک بنگلہ، ایک مکان سب سے خوبصورت نظر آیا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی کا مکان ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے دروازے پر گیا، اس کی چوکھٹ پر جب دستک دینے لگا تو دروازے کی جو اوپر چوکھٹ تھی اس پہ نگاہ پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا رہے وہ دن بھی نہیں تو رہنے یہ دن بھی نہیں۔ تاجر سمجھ گیا یہ تو اسی کا مکان ہے، پر تاجر کو ایک حیرانی ہوئی کہ اب اس کا کہنے کا مقصد کیا۔ تب اس نے بولا تھا، بات سمجھ میں آ گئی کہ آج اس کے اچھے دن آ چکے ہیں، برے دن ختم ہو گئے، تو اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال اتنے میں دروازہ کھلا۔ اب 3 سال میں وہ شخص کھاتا پیتا اچھا مالدار ہو چکا تھا، صحت مند ہو چکا تھا۔ تو تاجر نے اس کو نہیں پہچانا، لیکن اس نے تاجر کو پہچان لیا۔ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ میرے محسن ہیں اور آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ اس احسان کو اگرچہ میں نے نہیں لیا، اور آپ نے تو مجھ پر احسان کیا تھا، لہٰذا آپ اندر آئیں۔ وہ اندر لے گیا، سلام دعا ہوئی۔ اس تاجر نے اس سے پوچھا یار عجیب معاملہ ہے، وقت تھا تمہارے پاس 100 روپیہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، آج تم پورے گاؤں کے امیر آدمی ہو، اس کی کیا وجہ؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ آپ چلے گئے، مر کے میں نے اپنا جو قرضہ معاف کیا، ہل چلایا، اپنے گھر آیا، کچھ وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ رقم عطا کی، محنت کی، پیسے ہاتھ آئے، میں نے اس سے کاروبار شروع کیا، آہستہ آہستہ میرا کاروبار دور تک پھیلتا گیا اور الحمدللہ اس وقت میرا کاروبار بہت وسیع ہے اور میں تقریباً اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ دوستی ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، مبارکباد دی۔ تاجر واپس آ گیا، وقت گزرا، پھر کوئی 2 سال گزرے، تاجر کا اتفاقاً اسی گاؤں سے گزر ہوا۔ تاجر پھر اس گاؤں میں داخل ہوا، لیکن اب وہ فصل اس کھیت میں نہیں گیا، اب وہ گیا اس کے گھر پہ، کیونکہ اس کو گھر کا پتہ تھا۔ گھر پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، لیکن آج اس کی جگہ کوئی اور شخص باہر آیا۔ تاجر نے کہا یار یہاں فلاں شخص رہتا تھا۔ کہا جی انہی کا گھر ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، آپ کون؟ تاجر نے کہا بیٹا میں آپ کے والد کا دوست، بہت عرصے پہلے میں آیا تھا، اب دوبارہ گزر ہوا تو سوچا اپنے دوست سے مل لوں۔ بیٹے نے کہا انکل آپ تاخیر سے آئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 6 مہینے پہلے والد صاحب وفات پا گئے۔ تاجر کو اب وہ بات سمجھ میں آئی کہ رہے وہ دن بھی نہیں تو رہنے یہ دن بھی نہیں، کہ وہ جو جملہ اس نے چوکھٹ پہ لکھا تھا وہ یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ آج میں زندہ ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں میں پھر زندہ ہوں۔ تاجر نے کہا یار ایسا کرو بیٹا، مجھے اپنے والد صاحب کی قبر پہ لے جاؤ، میں وہاں فاتحہ پڑھ لوں، میرے دوست تھے۔ بیٹے نے لیا، قبرستان آئے، کہا جی یہ میرے والد کی قبر۔ اب تاجر نے جب قبر کے کتبے کی طرف، اس تختی کی طرف، نیم پلیٹ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت کر گیا تھا کہ مرنے کے بعد میری قبر کے اس کتبے پہ لکھوا دینا رہے وہ دن بھی نہیں تو رہنے یہ دن بھی نہیں۔ اب تو تاجر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب یہ یہاں سے کہاں جائے گا، دنیا ختم، زندگی ختم، اب تو قیامت میں اٹھنا ہے، مرنے کے بعد وہی ایک منزل ہے، اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال تاجر کو سمجھ نہیں آئی، تاجر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور چلا گیا۔ پھر کوئی 2 سال گزرے، تاجر پھر اسی علاقے کے پاس سے گزرا، دوست تھا، وہ سچا دوست تھا۔ دوست کی یاد آئی، کہا یار چلو قریب ہوں، دوست کی قبر پہ جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اب وہ نہ کھیت میں گیا، نہ مکان میں گیا،
سیدھا قبرستان گیا کیونکہ اس کو اپنے دوست کی قبر کا پتہ تھا۔ لیکن جیسے وہ قبرستان والی جگہ پر گیا اس کی حیرت کی انتہا ہو گئی، وہاں پر ایک بھی قبر نہیں تھی۔ تاجر پریشان کہ شاید میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا، دائیں بائیں دیکھا، نشانیاں سب وہی ہیں، راستہ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، پر قبر کوئی نہیں۔ تو پاس ہی دیوار پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ تاجر نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ قبرستان کہاں گیا؟ اس بچے نے کہا، جناب قبرستان ادھر ہی ہے۔ کہ بیٹا میں تو قبرستان میں کھڑا ہوں اگر تو مجھے تو قبر کوئی نظر نہیں آ رہی، آخر قبریں کہاں چلی گئی؟ اس بچے نے جواب دیا کہ محترم یہاں کچھ عرصے پہلے، کچھ 6 مہینے پہلے ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا تھا، نہر پاس ہے، اس کا بند ٹوٹ گیا تھا، وہ پورے گاؤں میں پانی بھر گیا، تقریباً 1.5-2 مہینے پانی کھڑا رہا، اور اس کھڑے پانی کی وجہ سے زمین بیٹھ گئی، قبریں بیٹھ گئی، تختیاں بہہ گئی۔ اب قبریں تو یہاں پر ہی ہیں پر کسی کو معلوم نہیں کس کی قبر کہاں پر ہے۔ اب تاجر کو وہ بات یاد آئی کہ دوست نے اپنی قبر کے اوپر جو لکھوایا کہ رہے وہ دن بھی نہیں تو رہنے یہ دن بھی نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقت ہے کہ انسان کا نام ہے اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ میرا آپ کا یہ زندگی کا سفر چل رہا ہے، اگر مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واویلا نہیں کرنا چاہیے، صبر اور استقامت کے ساتھ اس مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے زندگی میں یہ جملہ دل پہ نقش کر لیں، ذہن میں ہر جگہ کہ رہے وہ دن بھی نہیں تو رہنے یہ دن بھی نہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا ہماری زندگی میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر آخرت نہ جانے کیا ہمارے حالات ہوں گے، پر مزہ اس کام میں ہے اس دنیا میں رہ کر ایسے کام کر جائیں کہ جانے کے بعد لوگ دعاؤں میں یاد کریں، اچھے الفاظ میں یاد کریں، پھر ہی ہمارا اس زندگی میں رہنے کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا اور اپنی اگلی منزلیں آخرت کے راستے کو ہم ہموار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔